آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہی ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ سوال صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہو۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بہت محنت کی، صبح سے شام تک کام کیا، لیکن مہینے کے آخر میں پیسے تو آئے مگر برکت نہ آئی؟ کبھی اچانک بیماری، کبھی قرض، کبھی ایسا خرچ جس کا آپ نے سوچا بھی نہ ہو، اور پھر دل میں سوال آیا، یا اللہ آخر میری زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ اور کبھی یہ سوال آپ کے دل میں بھی آیا ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ قرآن ہمیں ایک ایسا جواب دیتا ہے جو شاید ہم میں سے اکثر لوگ بھول چکے ہیں۔ لیکن اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ایک غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں رزق صرف پیسے کا نام ہے، حالانکہ اگر آپ کے پاس سکون نہیں، صحت نہیں، نیک اولاد نہیں، وقت میں برکت نہیں، تو صرف زیادہ پیسہ اصل رزق نہیں ہوتا۔ اصل رزق وہ ہے جس میں اللہ برکت عطا فرما دے، اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم اکثر کھو دیتے ہیں بغیر محسوس کیے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کی برکت کو خاموشی سے ختم کر دیتی ہے؟ قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سورۃ الاعراف۔ غور کیجئے، اللہ نے یہاں صرف مال کا وعدہ نہیں کیا بلکہ برکتوں کے دروازے کھولنے کا وعدہ فرمایا، یعنی ایمان، تقوی اور اللہ کی اطاعت برکت کے بڑے اسباب ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر برکت کا تعلق اللہ سے ہے تو پھر ایسا کون سا عمل ہے جسے قرآن نے رزق کی کشادگی کے ساتھ جوڑا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ سورہ نوح۔ ذرا سوچئے، استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ اسے برکت، نعمت اور کشادگی کے اسباب میں سے بھی بناتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنے زندگی کے بارے میں سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رزق بڑھانے کے لیے تو دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے چند منٹ بھی نہیں نکال پاتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تنہا بڑھنے کی دعا تو کرتے ہیں لیکن استغفار بڑھانے کی نہیں؟ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ جس کا رزق کم ہے وہ ضرور گناہ گار ہے۔ ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی آزمائش میں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید دیکھی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنگی کے دن دیکھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آزمائش نے انہیں اللہ سے دور نہیں کیا بلکہ اور قریب کر دیا۔ اور شاید یہی وہ راز ہے جسے ہم اپنی زندگی میں بھول گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری حالت بدل دے، لیکن اللہ چاہتا ہے پہلے ہمارا دل بدل جائے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت کم ہو گئی ہے تو صرف یہ دعا نہ کریں کہ یا اللہ مجھے زیادہ دے، بلکہ یہ بھی کہیں، یا اللہ جو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری نعمتوں کا حق ادا کر سکوں۔ یاد رکھیے، رزق صرف ہاتھ میں آنے والی چیز کا نام نہیں، رزق اس سکون کا نام بھی ہے جس کے ساتھ انسان رات کو اطمینان سے سو سکے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے تو کمنٹ میں لکھیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے ذریعے کسی اور کی زندگی میں برکت کا سبب بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔